السلام علیکم دوستو، تاریخی انسانی میں یروشلم ایک اکیلا شہر ہے جو دنیا کے بڑے اور اہم مذاہب یعنی مسلمان، عیسائی اور یہودیوں کے لیے مذہبی لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے۔ اس شہر کی تاریخ بہت پرانی ہے اور کئی مرتبہ اس پر حملے بھی ہوئے جس کے کارن یہودی در بدر ہو گئے۔ آج بھی ماہران قدیمہ ان کھنڈرات میں موجود وہ عمارتیں تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہیں جو اس شہر کے اجڑنے کے دوران نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ پہلی بار یہ شہر حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہوا، جو اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے جن کا ذکر قرآن حکیم میں 16 مرتبہ آیا ہے۔ وہ بھی پہلے نبی ہیں جنہیں بنی اسرائیل کی بادشاہی بھی عطا ہوئی۔ قرآن پاک میں حضرت آدم علیہ السلام کے علاوہ داؤد علیہ السلام اکیلے نبی ہیں جنہیں خلیفہ کہہ کر بھی پکارا گیا۔ آپ جو بادشاہت ملنے سے پہلے 1000 قبل میں وہ دور تھا جب بنی اسرائیل سے فلسطینیوں کے اکثر علاقے کھو لیے گئے تھے۔ اس وقت بنی اسرائیل کے حکمران حضرت شمیر علیہ السلام تھے جو بہت بوڑھے ہو چکے تھے، لہٰذا دشمنوں سے مقابلے کے لیے بنی اسرائیلیوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ یوں اللہ پاک کے حکم سے شمیر علیہ السلام نے 30 سالہ طالوت کو ان پر بادشاہ مقرر کرنا چاہا، مگر بنی اسرائیلیوں نے انہیں بادشاہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور شرط رکھی کہ جب تک تابوت سکینہ ان کے حوالے نہ کر دیا جائے وہ طالوت کی بادشاہی کی اطاعت نہیں کریں گے۔ دوستو، یہ تابوت سکینہ آخر کیا تھا اور بنی اسرائیل اس کو اتنی ترجیح کیوں دیتے تھے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے تاریخ میں ہمیں بہت پیچھے جانا پڑے گا۔ اصل میں یہ لکڑی کا بنا ہوا ایک صندوق تھا اور آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا اور پوری زندگی آپ کے پاس تھا اور پھر وراثت میں آپ کے اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا جنہیں اسرائیل کہا جاتا تھا۔ یہ آپ کی اولاد کو ملا، یوں آپ کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، وہ بھی بنی اسرائیلیوں میں سے تھے۔ یوں یہ صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بطور وراثت پہنچا۔ قصص الانبیاء کتاب کے مطابق تورات کا اصل نسخہ پتھر کی 2 تختیاں جو کوہ سینا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی، حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا عصا مبارک اور بحرن، اور اس کے علاوہ من و سلوہ کا ایک برتن میں محفوظ تھا تاکہ آنے والی نسلیں اللہ کے احسان کو یاد رکھیں جو صحرا میں بھٹکنے کے دوران اللہ پاک نے ان پر فرمایا تھا، کیونکہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو فرعون سے نجات دلا کر ایک صحرا میں پہنچے تو یہ لوگ صحرا میں تن و تنہا موجود تھے، کھانے پینے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر من و سلوہ کا کھانا ان پر اترتا تھا۔ یہ تابوت سکینہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل پر رحمت اور برکت کا باعث تحفہ تھا۔ انہیں جب بھی کوئی مشکل پیش ہوتی یا جنگ میں ہارنے کا خطرہ ہوتا تو بنی اسرائیل اس تابوت کو اپنے سامنے رکھ کے اللہ پاک سے دعا کرتے تو وہ دعا قبول ہوتی تھی۔ یعنی یہ تابوت بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ ثابت ہوا، مگر جب بھی بنی اسرائیل گناہوں میں مبتلا ہو گئے، سرکشی اور ظلم کی انتہا کرنے لگے، ان کے برے کاموں کی بدولت ان پر اللہ پاک کا عذاب نازل ہوا اور قوم عمالقہ کے ایک لشکر جرار نے بنی اسرائیل پر حملہ کر کے تہش نہش کر دیا اور بنی اسرائیل کی تمام بستیوں کو تباہ کر دیا، اور اس تابوت کو بھی اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے اور لے جا کر کوڑا کرکٹ اور نجاستوں کی جگہ پر پھینک دیا۔ اس بے ادبی پر قوم عمالقہ پر بھی اللہ پاک نے اپنا عذاب نازل کیا، یہاں تک کہ طرح طرح کی بیماریاں ان پر مسلط ہو گئی اور قوم عمالقہ کے 5 شہر دیکھتے ہی دیکھتے ویران ہو گئے۔ لہٰذا ان کو سمجھ آ گیا کہ ان پر جو ہو رہا ہے وہ اللہ کا عذاب ہے جو صندوق کی بے ادبی کرنے پر نازل ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے صندوق کو تلاش کیا اور اسے بیل گاڑی میں ڈال کر ان کی طرف روانہ کر دیا۔ اللہ پاک نے 4 فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے اس تابوت کو اٹھا کر حضرت شمیر علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس طرح شمیر علیہ السلام نے تابوت بنی اسرائیل کے حوالے کر دیا اور شرط کے مطابق بنی اسرائیل نے طالوت کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ طالوت کو اپنا بادشاہ تسلیم کرنے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے کم عمری میں ہی طالوت کے لشکر میں شمولیت حاصل کی۔ اس وقت دشمن فلسطینیوں کے سپہ سالار جالوت نے اسرائیلیوں کو مقابلے کی دعوت دی، مگر پورے اسرائیلیوں میں کسی میں بھی اس سے مقابلہ کرنے کی ہمت نہ تھی۔ پھر داؤد علیہ السلام نے اس کے مقابلے میں نکلے اور اسے قتل کر دیا۔ اس واقعے نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بنی اسرائیلیوں کی آنکھوں کا تارا بنا دیا
اور ان کے دل میں ان کے لیے اتنی محبت پیدا ہو گئی اور طالوت نے اپنی لڑکی کا نکاح داؤد علیہ السلام سے کرا دیا، اور یوں وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے حکمران بنے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں نبوت بھی عطا کی گئی۔ آپ ہی نے یروشلم کی بنیاد رکھی اور تابوت سکینہ کی حفاظت کے لیے ایک ہیکل یا محل تعمیر کرنے کا کام شروع کیا۔ آپ نے 40 سال تک حکومت کی، مگر آپ کے دور حیات میں یہ ہیکل بن کر تیار نہ ہو سکا اور آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے مکمل کیا۔ اسی بنا پر اسے ہیکل سلیمانی یا کنگ سولومن ٹیمپل یا فرسٹ ٹیمپل بھی کہا جاتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر تھے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنات کو ان کے تابع ہونا، جانوروں کی بولیاں سمجھنوں کے سہجات کے علاوہ انہیں ایسی سلطنت ملی جو اس سے پہلے کبھی کسی کو نہ ملی اور نہ بعد میں مل سکی، جس کے لیے خود سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی۔ دوستو، ہیکل سلیمانی کی تعمیر کو 7 سال کا عرصہ لگا اور اسی طرح سے یہ 410 سال تک قائم رہا، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد آپسی جھگڑے شروع ہو گئے، جن کے نتیجے میں دو ریاستیں شمالی فلسطین میں بنی اسرائیل اور جنوبی فلسطین میں سلطنت یہود قائم ہو گئی۔ یہ شدید دشمنی لمبا عرصہ تک جاری رہی، یہاں تک کہ 7ویں صدی قبل مسیح میں حاشوی فاتحین نے سلطنت اسرائیل کا خاتمہ کر دیا اور یوں یہ بنی اسرائیل ٹوٹ کر صرف سلطنت یہود تک محدود رہ گئے۔ لہٰذا بابل کے بادشاہ وقت نصر نے سلطنت یہود کو تباہ کر دیا اور اسی دوران اس نے سلیمانی ہیکل کو بھی تباہ کر دیا اور تابوت سکینہ ایسا غائب ہوا جو آج تک نہیں ملا، جبکہ یہودی بھی اس حملے کے کارن در بدر ہو گئے۔ اس واقعے کے 70 سال بعد ایرانی بادشاہ کوکس کبیر یا ذوالقرنین، جنہیں سائرس دی گریٹ بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے یروشلم پر حملہ کر کے بنا کسی خون ریزی کے یروشلم کا قبضہ چھڑوایا۔ یوں یہودی دوبارہ یروشلم میں آباد ہو گئے اور ہیکل سلیمانی دوبارہ سے تعمیر کرنا شروع کر دیا۔ اسی بنا پر یہودی ذوالقرنین کو اپنا مسیحا قرار دیتے ہیں۔ اس دوران ہیکل سلیمانی دوبارہ بن کر تیار ہوا، لیکن یہ تعمیر بھی صرف 430 سال تک ہی قائم رہ سکی، جبکہ اسی دوران تابوت سکینہ کو بھی واپس نہ لایا جا سکا، جو پہلے ہیکل کی بربادی کے دوران غائب ہو گیا تھا اور دوبارہ کبھی نہیں مل سکا۔ اسی دوران یہودیوں نے رومیوں کے خلاف بغاوت کی ناکام کوشش بھی کی، لہٰذا 70ویں عیسوی میں رومن حکمران ٹائٹس نے یروشلم کو حملہ کر کے تباہ کر دیا اور اس میں ہیکل سلیمانی بھی دوسری بار تباہ ہو گیا۔ اس حملے میں قریب 1.5 لاکھ یہودی مارے گئے، جبکہ ہزاروں کو غلام بنا کر جنگلی جانوروں کے آگے ڈال دیا گیا۔ اس خون خرابے کے بعد کوئی بھی یہودی زندہ نہ بچ سکا جو یہ بتا سکے کہ تابوت سکینہ کا کیا بنا۔ مگر دوستو، آخر تابوت سکینہ اس وقت کہاں موجود ہے؟ اس موضوع پر مختلف حصوں سے مختلف دعوے سامنے آتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ یہ اردن کے علاقے جلوے نیبو کے علاقے میں موجود ہے، جبکہ کچھ لوگ ایتھوپیا کے گرجا گھر میں اس کی موجودگی کا دعویٰ کرتے ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ملکہ برطانیہ کے تخت کے نیچے موجود ہے۔ ملکہ کی تخت پوشی کی جاتی تھی۔ غرض یہ کہ دنیا بھر کے اس بارے میں مختلف دعوے آتے رہتے ہیں اور ماہران آثار قدیمہ اور یہودی اسے تلاش کرنے کے لیے ہر سر توڑ کوشش کر رہے ہیں، جسے یہ لوگ دجال کو عطا کرنا چاہتے ہیں۔ مگر یہ دوستو، در حقیقت اس وقت یہ کہاں موجود ہے، یہ راز اللہ ہی کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا، اور حقیقتاً اللہ پاک اسے خود نہ ظاہر کرنا چاہے، اسے کوئی بھی کبھی بھی نہیں ڈھونڈ پائے گا۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی اور آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو اپنی پسندیدگی کا اظہار ویڈیو کو لائک کر کے اور دوستوں کو شیئر کر کے دیجیے گا، اور اپنی پسندیدگی کا اظہار کمنٹ میں بھی آپ کر سکتے ہیں۔